پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم سیکھیں گے تعوذ کے بارے میں کہ اللہ پاک نے تعوذ کے اندر کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی ہیں، اور ہم نے تعوذ کو پڑھنا کیسے ہے، ہم نے تعوذ کیسے پڑھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ان کے حروف پر غور و فکر کرنا ہے۔ تعوذ کا معنی ہے پناہ مانگنا۔ جب بھی ہم پر کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوڑتے ہیں، کبھی اپنے ماں باپ کے پاس، کبھی ہم اپنے دوستوں کے پاس، کبھی ہم اپنے رشتہ داروں کے پاس، ہم دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں کہ ہماری مشکل حل ہو۔ تو یقین جانیے اللہ پاک نے ایسا خزانہ ہمیں عطا کیا، ایسا خزانہ جس کی ہم قدر نہ کر پائے، جس کی ہم پہچان نہ کر پائے۔ ان خزانوں میں ایک خزانہ تعوذ بھی ہے، اور یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ شاید ہی کوئی اللہ کا ایسا بندہ ہو جس نے اس خزانے کو حاصل کر لیا ہو۔ تعوذ کا معنی ہے پناہ مانگنا۔ تعوذ کسے کہتی ہیں؟ تعوذ کہتی ہیں کہ جب بھی آپ پر مشکل آئے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، تو آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے بچا لے۔ آج ہم تعوذ کے بارے میں سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ پاک کی میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ جب آپ اللہ پاک کو پکارتے ہیں، اللہ پاک کی آپ پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے پناہ دے۔ پناہ کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کی مدد حاصل کرنا، اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ کہنا ہے کہ یا اللہ تو مجھ کو بچا لے، پریشان حال ہوں، مصیبت میں ہوں، میں دنیا کی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، اور میں شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا ہوں۔ شیطان مجھ پر بار بار وار کر رہا ہے، بار بار مجھ پر حملہ کر رہا ہے، مجھے گمراہ کرنے پر، رائے راست سے ہٹانے پر۔ بھی نیکی میں کرنے لگتا ہوں تو وہ مجھے کرنے نہیں دیتا، نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ مجھ کو نماز پڑھنے نہیں دیتا، تلاوت قرآن کا ارادہ کرتا ہوں تو مجھے کرنے نہیں دیتا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت رکھنا چاہتا ہوں تو یہ شیطان مجھ کو رکھنے نہیں دیتا، اگر رزق حلال کی طرف میں جانا چاہتا ہوں تو یہ شیطان مجھے جانے نہیں دیتا، میں لقمہ حلال کھانا چاہتا ہوں تو یہ مجھے کھانے نہیں دیتا۔ دنیا کا کوئی بھی کام جو ہمارے لیے جائز ہے میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ شیطان مردود مجھے کرنے نہیں دیتا۔ لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ، اے اللہ پاک میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ یعنی ہم اللہ پاک کی مدد چاہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں، اپنی رحمت میں، اپنے فضل میں ہمیں ڈھانپ لے، تاکہ ہم شیطان کے جو وار ہیں اس سے ہم بچ سکیں۔ تو یقین کریں یہ اتنا بہترین وظیفہ ہے۔ جب آپ کوئی بھی کام کرنے لگیں تو آپ کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ کم از کم اس کو 11 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر تبدیلی کیسے آئی۔ اگر آپ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں تو آپ کیا کریں؟ 111 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 111 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز جتنی بھی پریشانی ہے
وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ دور ہو جائے گی۔ اگر آپ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں تو آپ کیا کریں، 313 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ اپنی جو پریشانی ہے اس کو دور کر پائیں گے انشاءاللہ۔ اگر پھر بھی پریشانی ہے تو آپ کیا کریں، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ یقین کریں کہ اتنا بڑا یہ خزانہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا، لیکن ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا، ہم نے کبھی اس کی قدر نہیں کی۔ جو الفاظ اس کے اندر اللہ پاک نے چھپا کے رکھی ہیں، جو اپنا نام مبارک جو اسم اعظم ہے اس کو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم کیا ہے۔ آپ یقین کریں جو اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے وہی اسم اعظم ہے، اور وہ ذاتی نام اللہ پاک اس الفاظوں کے اندر چھپا کر رکھا ہے۔ جس طرح شروع میں ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، یہ اعوذ کے بعد جو باللہ لفظ آتا ہے یہی اللہ پاک کا ذاتی نام ہے اور یہی اسم اعظم ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ اعوذ باللہ تو اس کا کیا معنی بنتا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ اور جب ہم کہیں گے من الشیطان الرجیم تو اس کا کیا معنی بنتا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے مجھ کو بچا لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنے کتنے انمول ہیرے، کتنے کتنے انمول خزانے اللہ پاک نے ہمیں عطا کیے، لیکن ہم نے کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا۔ یقین کریں آپ اس کا وظیفہ اپنائیں، آپ آج ہی سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ صحیح پڑھنے والے ہیں تو یقین کریں 2 دن کے اندر اندر آپ کو اس کے فوائد ملنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے تو آپ کیا کریں، اس کو وظیفہ بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ ضرور اس کے فوائد حاصل کر پائیں گے۔ اور دوسری بات، آپ نے اس کو درست کر کے پڑھنا ہے، کبھی بھی آپ نے درست کرنے کے بغیر اس کو نہ پڑھیے گا، کیونکہ جب کوئی بھی قرآن پاک کا الفاظ ہم پڑھتے ہیں تو ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا بھی کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر آپ غلط پڑھیں گے، جس طرح لفظ ہے اعوذ، پہلے الف آتا ہے، الف کو ہم نے حمزہ ہی پڑھنا ہے، اعوذ، پھر عین، پھر آگے واو، پھر آگے ذال۔ اگر ہم پڑھیں گے اعوذ اعوذ، عین کو حمزے میں تبدیل کر دیں گے تو اس کا معنی بھی چینج ہو جائے گا، تو ہمیں الٹا گناہ ملے گا، اور جس مقصد کے لیے ہم پڑھ رہے ہوں گے اس مقصد میں بھی ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا کیا کریں، سب سے پہلے ہم اپنے تلفظ درست کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے ایسے انمول خزانے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کرنا نصیب فرمائے، اور اس کو حاصل کر کے اس پر عمل کر کے ہمیں دنیا اور آخرت کے جو مقاصد ہیں ہمیں وہ کامیابی کی طرف
حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔